کیا کبھی آپ اپنی لائف میں کسی ایسے سچویشن میں پھنسے ہیں جہاں پر آپ کے دل نے اور دماغ نے دو الگ الگ باتیں آپ سے کہی ہوں اور ڈیسیژن لینا مشکل ہی نہیں امپاسبل ہو جائے آپ کے لیے، جہاں پہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کیا میں صحیح کا ساتھ دوں یا غلط کا، بیکاز دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز لے کر۔ ہماری آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تو ہیلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ شی ٹاکس زندگی، ویئر وی ڈسکس اباؤٹ ایکسٹرا آرڈینری اسٹوریز آف آرڈینری پیپل۔ تو جیسے میں نے کہا، ہماری آج کی کہانی بھی ایک ہیزیٹیشن کی ہے، صحیح اور غلط میں فیصلے کی۔ یہ کہانی ہے میرے کزن کی۔ جیسا عدنان بھائی نے بتایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ اپنے بی کام کے ایگزامز کی تیاری کر رہے تھے اور کمبائن اسٹڈیز کے لیے اکثر اپنے دوست کے گھر جایا کرتے تھے۔ ان کی دوست کا گھر ایک سنگل سٹوری گھر تھا اور گھر کے روف پر ایک چھوٹا سا روم تھا جہاں پر عدنان بھائی اور ان کے دوست اکثر اسٹڈی کرتے تھے۔ سردیوں کی بات تھی کہ رات کے کوئی 2-2:30 بجے گھر میں ایک عجیب سا شور اٹھا۔ ہڑبڑی میں عدنان بھائی اور ان کے دوست نیچے بھاگے، جہاں پر انہیں گھر والوں سے پتہ چلا کہ گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ جی، کوئی 4 سے 5 لڑکوں کا گروپ گھر آیا اور انہوں نے چوری کی، لیکن وہ کچھ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ یہ سوچتے ہوئے عدنان بھائی اور ان کے دوست نے بائک نکالی اور ان لڑکوں کے پیچھے نکل پڑے۔ وہ کوئی گھر کے قریب ایک کچی آبادی کے قریب رہنے والے لڑکے تھے اور تقریباً 4-5 گھنٹے کی جد و جہد کر کے اور کوششیں کر کے انہوں نے ان سب لڑکوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا، آف کورس اپنا مال برآمد کر کے اور کچھ پٹائی لگا کر۔ پولیس اسٹیشن میں ان کی دوبارہ پٹائی ہوئی اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جہاں کہا گیا کہ عدنان بھائی کو ان کے خلاف گواہی دینے آنا پڑے گا۔ عدنان بھائی نے حامی بھر لی اور اپنے گھر آ گئے۔ دن اسی طرح ہی گزرتے رہے۔ ایک دن عدنان بھائی کا دوست ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مقدمے کی ہیئرنگ کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، لیکن آپ کو 2 بچوں کے بارے میں جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ گروپ میں نہیں تھے۔ عدنان بھائی یہ بات سن کر حیران ہو گئے کہ ہم نے تو ٹوٹل 5 لڑکوں کو پکڑا تھا، تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ جہاں پر ان کے دوست نے انہیں بتایا کہ ان میں سے 2 لڑکوں کے گھر والوں نے کچھ پیسے آفر کیے ہیں جن کے بدلے میں وہ بچوں کی رہائی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ اس کیس سے نکال دو۔ عدنان بھائی اس بات سے کافی غصہ ہوئے اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی کے خلاف کوئی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور وہ وہاں سے ٹریول کر گئے کسی اور کنٹری میں۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، وہ اپنی لائف میں بزی ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں کراچی سے ان کے گھر سے ان کی مدر کی کال آتی ہے جو انہیں کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم سے کچھ لوگ گھر آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ عدنان بھائی یہ سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور اسی کورٹس کے سلسلے میں لوگ آ رہے ہیں۔ وہ ٹریول کرتے ہیں اپنے گھر اور وہاں جا کر اس مسئلے کو کمپلیٹلی ختم کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ کراچی پہنچنے کے بعد وہ ان لوگوں سے ملنے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ اس حادثے کو ہوئے کوئی 3 مہینے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت۔ عدنان بھائی کو بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے یہ بچے مسلسل ایک کرب اور ایک عذاب میں ہیں۔ انہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے، انہیں لاک اپ میں رکھا جا رہا ہے، انہیں مارا پیٹا بھی جاتا ہے، اینڈ دے آر بلو 18 ایئرس۔ تو ایسے وقت میں ان بچوں کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ شاید انہوں نے مستی میں یا کسی ضرورت کے تحت وہ چوری کی تھی، لیکن کیا اگر انہیں سزا ہوئی تو وہ کوئی اور کیریئر یا کوئی اور چیز کے بارے میں سوچ سکیں گے؟ وہ بھی چور اور ڈکیت ہی بنیں گے آگے جا کر اگر آج ہم نے انہیں کوئی دوسرا چانس نہیں دیا۔ یہ سن کر عدنان بھائی پھر سے ایک
الگ کشمکش میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے اللہ کا نام لے کر ایک جھوٹی گواہی دینی پڑے گی، اور دوسری طرف جھوٹ بول کر وہ 5 بچوں کی زندگی بچا سکتے تھے، جن میں سے ایک کی عمر تو شاید 11 اور 13 کے بیچ میں تھی۔ عدنان بھائی گھر آنے کے بعد بہت ہی زیادہ سٹریس میں رہے، اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ آپ مجھے صحیح رستہ دکھائیں، آپ مجھے ہدایت دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف اللہ کا نام لے کر جھوٹی گواہی دینے کا گناہ، اور دوسری طرف 5 بچوں کی زندگی تباہ ہونے کا ڈر۔ عدنان بھائی کو اس رات نیند نہیں آئی، وہ روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اور اگلے دن صبح کو انہوں نے یہ ٹھان لی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ انہوں نے اپنا یقین مکمل رکھا اللہ پر کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے نہیں دیں گے۔ وہ عدالت پہنچے اور وہاں پر انہوں نے جا کر اپنا فیصلہ صاف اپنے دوست کو بتا دیا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ ان کے دوست نے انہیں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، پر عدنان بھائی اپنا فیصلہ لے چکے تھے۔ عدنان بھائی وہاں پر بیٹھ کر اپنی باری کا ویٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا نام لیا گیا اور انہیں عدالت میں حاضر ہونے کے لیے بلایا گیا۔ وہ عدالت میں انٹر ہوئے، وہ جا کر جج کے سامنے بیٹھ گئے۔ ابھی وہ وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ایک آدمی باہر سے آتا ہے اور وہ آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، آپ کا نام عدنان ہے کیا؟ عدنان بھائی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں میں عدنان ہوں۔ وہ آدمی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کیس کے سلسلے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے۔ عدنان بھائی ایک دم حیران ہو جاتے ہیں، ختم ہو چکا ہے کیا مطلب؟ تو وہ آدمی انہیں بتاتا ہے کہ یہ کیس آؤٹ آف دا کورٹ سیٹل ہو چکا ہے اور آپ کو گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدنان بھائی باہر جا کر اپنے دوست سے پوچھتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ہم نے اس کیس کو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹل کر دیا ہے اور اب وہ 5 بچے رہا ہو جائیں گے۔ عدنان بھائی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نہ معجزہ دکھا دیا تھا، کیسے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا انہوں نے نہیں پوچھا، پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ نہ تو انہیں جھوٹی گواہی دینی پڑی اور نہ ہی ان بچوں کو سزا بھگتنی پڑی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے اندر صحیح اور غلط کو اچھی طرح ٹٹول کر اپنے فیصلے کرو تو معجزے ہوتے ہیں، اور اللہ آپ کو کبھی بھی غلط نہیں جانے دیتے۔ اگر آپ بھی کبھی نہ کبھی کسی ایسے کشمکش میں یا کسی ایسے مسئلے میں پڑے ہوں جہاں آپ کو غلط کرنا صحیح کرنے سے زیادہ صحیح لگا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کامنٹس میں۔ آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں @shetalkzindagi@gmail.com۔ لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ کریے گا، اینڈ پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے۔ ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نیو سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنے گراؤنڈز پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ اللہ حافظ۔